الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد میں دل کی گہرائیوں سے جناب صفت خان صاحب کا، ہارون صفت خان صاحب کا اور ان کے تمام دوستوں کا جنہوں نے آج جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، انہیں خیر مقدم کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کے اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام اور ان کے دینی مقاصد کی تکمیل کے لیے تقویت کا باعث بنائیں۔ میرے محترم دوستو، اس مبارک موقع پر میں چاہتا ہوں کہ ملک کے سیاسی حالات پر اور گرد پیش کی صورتحال پر کچھ گزارشات عرض کر سکوں۔ آپ تمام حضرات حالات سے باخبر رہتے ہیں۔ آج کے دور میں ہر شخص کی میڈیا تک رسائی ہے، آسان رسائی ہے، اور ہر شخص حالات پر نظر رکھتا ہے۔ لیکن ہماری سیاست جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو صرف اس واقعے کے گرد گھومتی ہے، اس کا پس منظر، اس کے حقیقی عوامل، اس کے اسباب و وجوہ، اس کی طرف لوگوں کی نظریں کم جاتی ہیں۔ اور ہمارا میڈیا بھی صرف اس ایک ایشو اور اس ایشو کے گرد ہونے والی باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہم اس پورے صورتحال اور اس کے منظرنامے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ہمارے ایسے دوست موجود ہوں گے جب 2017 میں غالباً جولائی کے مہینے میں نے اسی مرکز میں ایک اجتماع سے خطاب کیا تھا، اور میں نے اس وقت بھی یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس سیاسی بحران کا مقصد پاکستان کا عدم استحکام ہے، اور پاکستان کو غیر مستحکم بنانا
یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا لگتا ہے، جیسا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے کہا تھا کہ 20ویں صدی برطانیہ کی تھی اور دنیا کی جغرافیائی تقسیم اس کے مفادات کے تابع تھی۔ 21ویں صدی ہماری ہے اور اب آئندہ کے لیے دنیا کی نئی جغرافیائی تقسیم ہوگی اور اب وہ ہمارے مفادات کے تابع ہوگی۔ چنانچہ بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی انکوائری کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ افغانستان پر صرف حملہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس پر قبضہ کیا گیا۔ عراق پر حملہ کیا گیا، لیبیا پر حملہ کیا گیا، یمن کی جنگ چھیڑی گئی، اسلامی دنیا کو نشانہ بنایا گیا۔ کمزور، ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک اس میں ہیجان پیدا کیا گیا۔ انڈونیشیا میں مشرقی تیمور کو الگ کیا گیا، سوڈان میں دارفور کو الگ کیا گیا، اور اس ایجنڈے پر کام شروع ہوا۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک نئی جنگ بھی شروع ہوئی، اور وہ جنگ دنیا کی اقتصادی جنگ تھی، معیشت کی جنگ تھی۔ ایک طرف امریکہ اور مغربی دنیا اور اس کی سرمایہ داریت اور دنیا کی معیشت پر مغرب کا تسلط، لیکن اس کو جس طریقے سے چین نے چیلنج کیا اور چین نے دنیا میں ایک بڑی معاشی قوت بننے کا فیصلہ کیا، تو ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ یہ جنگ اس وقت گرم ہوئی جب چین نے ون بیلٹ ون روڈ کے فلسفے کو متعارف کرایا اور سی پیک اس کے پورے معاشی منصوبے کی ابتدا تھی، اور یہ ابتدا پاکستان کے راستے سے ہوئی۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح 1980 میں روس امریکہ جنگ میں جنگ کا آماجگاہ افغانستان بنا تھا، کہ افغانستان پورے ایشیا کا دروازہ تھا اور گرم پانی تک پہنچنے کا راستہ تھا، آج بحیر عرب تک پہنچنے کا راستہ وہ چین کا راستہ ہے۔ اس وقت گرم پانی تک پہنچنے کے لیے مسلح جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا، جس میں روس کو ناکامی ہوئی۔ اب معاشی جنگ کا راستہ اختیار کیا گیا، اور جس میں چین کو کامیابیاں حاصل ہوتی رہی۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ 1 صدی تک دنیا کی معیشت پر مغرب کے تسلط کے بعد انقلاب آئے گا، اور اب مشرق کا قبضہ ہوگا دنیا کی معیشت پہ۔ یہ ہے اصل مقصد۔
چنانچہ پاکستان میں جن لوگوں نے سی پیک میں دلچسپی رکھی، جنہوں نے اس پہ کام کیا، چاہے وہ ہم تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، یہ ساری چیزیں پاناما کی صورت میں آئیں، ہمارے ملک میں ارتعاش پیدا کیا گیا اور ہمارا ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی دباؤ میں آئی، اور اس نے یہاں پبلک کے سامنے یہ تصویر پیش کی کہ جیسے یہ چور ہیں اور یہ چور ہیں اور یہ چور ہیں اور یہ چور ہیں اور ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہیں اور یہ اور وہ، یہ ایک تصور پیش کیا گیا جو اصل میں بین الاقوامی ایجنڈے کی یہاں پر تکمیل کے لیے یہ ساری چیزیں کی گئی تھی۔ اب قوم کو کیا سمجھائیں، عام آدمی کو کیا سمجھائیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہوتا بھی ہے، انسان کی کمزوریاں تو ہوتی ہیں، لیکن اگر ان کمزوریوں کو آپ کبھی استعمال کرتے ہیں تو مجرم قرار دیتے ہیں اور کبھی اس پر آنکھیں بند کر دیتے ہیں تو ان کو اقتدار حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کو کل اقتدار حوالے کیا گیا، جن کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ یہ پاک صاف ہیں، جب وقت آیا تو پھر دوبارہ ان پر وہی جرائم فرد جرم عائد کیے گئے اور ان کو عدالتوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ تو جنگ اتنی سی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی آپ سے کہ پاناما ہو، کرپشن کے کیسز ہوں، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہو، اس کے لیے نیب کو متحرک کرنا ہو، اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے وہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی بحران، عدم استحکام اور بین الاقوامی جنگ میں چائنا کا راستہ روکنا، اس کو روکنے کے لیے عمران خان کی حکومت قائم کی گئی۔ اس کو روکنے کے لیے یہاں اپنا ایجنٹ انہوں نے بھیجا باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ، جس کو پچھلے 15-20 سالوں سے اس کو تیار کیا جا رہا تھا۔ ہم نے بلا وجہ اس کے خلاف بات نہیں کی ہے۔ بین الاقوامی معیشت پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور یہ مسلمہ امر ہے، چاہے امریکہ کی معیشت ہو چاہے یورپ کی معیشت ہو۔ لہذا اس طرح کے ایجنٹ وہی بھیجا کرتے ہیں، ان کی لابی بھیجا کرتی ہے، اور پھر اس ایجنڈے پہ یہاں کام شروع ہوا۔ کب تک انکار کرتے رہو گے؟ کب تک دوسروں کو چور چور اور گالیاں دے دے کر آپ سیاست کرتے رہیں گے؟ چنانچہ سی پیک کا پورا منصوبہ معطل کر دیا گیا۔ ابھی اس بات کی تصدیق کے لیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جو دعویٰ میں نے کیا ہے، جس وقت پاکستان پر معاشی بحران آیا ان کی نااہلیوں کے نتیجے سے، تو پھر کچھ قوتیں متحرک ہوئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طاقتیں متحرک ہوئی کہ اب ملک جا رہا ہے، تو چائنا کو راضی کرنے کی کوشش کی، دوبارہ کچھ کام کرنے کے لیے آغاز کیا گیا۔ جو ہی اثر نو آغاز کیا گیا، امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر تم نے سی پیک پر دوبارہ کام شروع کیا تو پھر اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنے ہوں گے۔ باقاعدہ وہاں کی وزارت خارجہ نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بیان دیا اس پر، اور جس دن ان کا بیان آیا اسی دن چینی سفیر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی کہ ان دھمکیوں میں ہم نہیں آتے، تم پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہو، پاکستان کے خیر خواہ ہم ہیں۔ دونوں آمنے سامنے آ گئے اور بے نقاب ہو گئی ساری صورتحال کہ اصل جنگ کہاں پر ہے اور پاکستان کو کیوں اس جنگ کا آماجگاہ بنایا جا رہا ہے۔ اور وہی چیزیں ہیں کہ آج پاکستان اس کو بھگت رہا ہے۔ کہ پہلے سیاسی بحران پیدا کیے گئے، ملک کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی، معاشی انحطاط آیا، اور اس ایک سال میں پاکستان اقتصادی لحاظ سے اس قدر گر چکا ہے کہ گزشتہ 71 سالوں میں اس حد تک نہیں گرا تھا۔ کمزوریاں آتی ہیں ملکوں میں،
تدریجی طور پر کچھ تھوڑے سے عرصے کے لیے، پھر اٹھتی ہیں دوبارہ. یہ اتار چڑھاؤ تو پوری دنیا میں ہوتا رہتا ہے. لیکن 1 سال کے اندر اندر اور 10 مہینوں کے اندر اندر جس طرح ہم یکدم گرے ہیں اور اٹھنے کا راستہ بھی نہیں ہے، اور ابھی بھی ہمارے معاشی ادارے، اقتصادی ادارے، مالیاتی ادارے آپ کو بار بار کہہ رہی ہیں کہ اگلے 2 سالوں میں بھی کوئی فرق آنے کی امید نہیں ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو گئی ہے. کہاں مستحکم ہوئی ہے؟ یعنی یہاں سے گری یہاں پر تو یہاں آ کر رک گئی ہے. اس کو استحکام کہتے ہیں. لیکن ایسا جھوٹ ہے. اگر آپ کی صحت کے شعبے سے 50% کٹوتی کی گئی، اگر آپ کی تعلیم کے شعبے میں 50% کٹوتی کی گئی، اگر آپ کے تمام محکموں میں کٹوتیاں کی گئی، اور خود مجھے پی آئی اے کے لوگوں نے رو رو کر کہا ہے کہ ہمیں تو اب صرف بیسک تنخواہ ملتی ہے، ہمارے تمام مراعات منسوخ کر دیے گئے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کوئی 75% اخراجات آپ کی پی آئی اے میں کم کیے ہیں. تو جب آپ پیسہ کم کریں گے اور پھر دعویٰ کریں گے کہ معیشت مستحکم ہو گئی، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ ہے وہ چیز. آپ کے ملک میں سب سے پہلے جو مسئلہ آیا وہ فاٹا انضمام سے آیا. اور اس طرح پیش کیا کہ جیسے فاٹا کو سبز باغ نظر آ رہے ہیں، پھلتا پھولتا مستقبل ان کو نظر آ رہا ہے اور ہم ان کو روک رہے ہیں. تو ہم نے تو ایک ہی بات کہی تھی نا کہ آپ ریفرنڈم کرا دیں. اگر وہ چاہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کشمیر میں ریفرنڈم کرایا جائے. انڈیا سے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کے پاس آنا چاہتے ہیں، اتنا ہی کہا تھا نا. اب آپ مجھے بتائیں کشمیر اور فاٹا میں کیا مماثلت ہے؟ فاٹا کو بھی پاکستان میں خصوصی حیثیت حاصل تھی، کشمیر کو بھی ہندوستان میں خصوصی حیثیت حاصل تھی. یہاں فاٹا کا اسپیشل سٹیٹس تھا، وہاں پر کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس تھا. یہاں آئین کے آرٹیکل 247 کے تحت فاٹا کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا، وہاں پر ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو اسپیشل سٹیٹس حاصل تھا. یہاں پر پارلیمنٹ کا کوئی اختیار نہیں تھا، فاٹا میں قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پر پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتی تھی. وہاں پر یہاں پر اسلام آباد کی حکومت اور وزیر اعظم کا دائرہ اختیار نہیں تھا. وہاں پر ہندوستان کے وزیر اعظم کا اختیار نہیں تھا کشمیر میں. یہاں پر صدر مملکت براہ راست کنٹرول کرتا تھا، وہاں پر صدر جمہوریہ ہندوستان کا براہ راست کنٹرول کرتا تھا. دونوں کے برابر برابر کی پوزیشن تھی. تو میں نے پارلیمنٹ میں یہی کہا تھا کہ آپ جو کچھ اس فاٹا کے ساتھ کر رہے ہیں ممکن ہے یہی کچھ ہندوستان پر کشمیر کے ساتھ کرے گا. اگر ہمارا موقف ہے کہ ہندوستان وہاں ریفرنڈم کرائے، استصواب رائے کرائے، آپ بھی کم از کم ایک ریفرنڈم کرا رہے ہیں، تو آپ کا فاٹا چلا گیا، انضمام ہو گیا. فاٹا کے ساتھ یہ طے ہوا تھا کہ ہم ہر سال 100 ارب روپیہ آپ کو دیں گے، اور یہ سلسلہ 10 سال تک چلے گا، یعنی 1000 ارب ہم 10 سال میں آپ کو دیں گے تاکہ آپ ترقی کریں، آپ سیٹل ایریا کے ساتھ برابری میں آ جائیں، آپ مقابلے کے امتحانات میں برابری پہ آ جائیں. تب تک وہاں پر جو زمینوں کے الاٹمنٹ کا نظام ہے، پٹوار کا نظام ہے، وہ مستحکم ہو جائے.
لینڈ ریفارمز ہو جائیں وہاں پر سڑکیں بن جائیں، اسکول ہاسپٹل بن جائیں، وہاں پر تعلیم کا معیار بہتر ہو جائے. اس کے بعد اگر آپ کریں تو شاید کوئی بہانہ ہوگا. اس وقت جو آپ کر رہے ہیں پھر آپ کا ایجنڈا نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے. اور میں اس لیے اس کو بیرونی ایجنڈا کہتا ہوں کہ امریکہ کو کیا دلچسپی تھی کہ وہ ہم سے ملتے ہیں، ہمارے سیاسی لوگوں سے ملتے ہیں، فاٹا کے بڑے لوگوں سے ملتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں انضمام کی بات کرو، انضمام کی بات کرو، انضمام کی بات کرو. کیا دلچسپی ہے ان کو؟ یہاں کے بڑوں نے میرے سامنے اعتراف کیا ہے کہ ان کا بڑا دباؤ ہے ہمارے اوپر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کیا کی کہ آج کشمیر ہم نے سودا کر دیا. یہ ہے دنیا میں وہ جغرافیائی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں اور اس کی علامات ہمارے اور آپ کے ہاں نظر آ رہے ہیں. ایک پیسہ ابھی تک ہم نے فاٹا کے لوگوں کو نہیں دیا. وہاں پولیس نہیں ہے، کسی کو پھول لگا دیے آپ ایس پی ہو گئے، کس بنیاد میں؟ کچھ پتہ نہیں. حوالدار کو ایس پی بنا دیتے ہیں اور پھر اسلام آباد میں پکڑا جاتا ہے. آپ کہاں کے ایس پی ہیں؟ میں کہ فاٹا کے فلاں ضلع کا ایس پی ہوں. آپ دیکھا وہ حوالدار ہے. مذاق بنا دیا ہے انہوں نے، قبائلی عوام کے ساتھ مذاق کیا ہے انہوں نے، جیسے وہ انسان نہیں ہے اور آپ ان کو جانوروں کی طرح ڈیل کریں گے. ہر چیز سلیقے سے کرو. باہر کے آرڈر پہ کرو گے تو اس طرح ذلیل ہوگی، اس طرح کے آج فاٹا کے عوام ذلیل ہو گئے. آج ہم کشمیریوں کے مظلومیت پر تو رو رہے ہیں، لیکن یہاں جو مہینوں آپ کے کرفیو لگے ہوئے تھے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ تھی. ہم نے اس کو بھی کہا تھا ہمیں تحفظات ہیں، لیکن چلو آپ اتھارٹی ہیں، ہمیں امن لا کر دو. امن کی بجائے فاٹا کا انضمام ہو گیا. تو یہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کشمیر جو ہماری خارجہ پالیسی کی اساس ہوا کرتا تھا آج وہ ہم سے چلا گیا ہے. اور پاکستان کا موقف کہ اقوام متحدہ کی اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ریفرینڈم کرایا جائے وہاں پر، شاید جس طرح کے ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں شاید اب آخری وزیر اعظم ہوں، اس کے بعد اس کو ضم کر لیں گے پاکستان میں. ہماری انتظامیہ کا جو نام تھا جس میں آزاد کشمیر لکھا ہوتا تھا وہاں سے آزاد کاٹ دیا. کہاں پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا یہ قوم کے فیصلے ہیں؟ کیا یہ عوام کے لیے فیصلے ہیں؟ کیا یہ عوام کی مرضی؟ اس کو جمہوریت کہا جاتا ہے؟ خارجہ پالیسی کہاں چلے گی آپ کی؟ کشمیر کے مسئلے پر خارجہ پالیسی اور اعلیٰ ترین کامیاب خارجہ پالیسی ایک تقریر کا نام ہے. بس ایسی تقریر کہ جب اگلے روز اسی جنرل اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو جو ہمیشہ ہمیں ووٹ دیا کرتے تھے انہوں نے بھی ہمیں ووٹ نہیں دیا. یہ تقریر کا اثر. اب آپ مجھے بتائیں کہ جنرل اسمبلی میں جا کر انہوں نے اپنے ہی ملک کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہے، اور اس پر میں پہلے بات کر چکا ہوں. وہاں پر جا کر کہتا ہے میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان صلح کراؤں گا. پھر صلح کرانے کے لیے تو آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنا ہوگا نا اپنے آپ کو، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ فریقین کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے.
تو جب آپ محمد ابن سلیمان کے جہاز میں جائیں گے تو آپ کیسے کہیں گے کہ میں غیر جانبدار ہوں؟ اقوام متحدہ کے اجتماع میں جانے کے لیے سعودی فرمان روا کا جہاز استعمال کرنا، یہ کیا آپ میسج دے رہے ہیں؟ تو ایران کو کہنا کہ میں صلح کراؤں گا اور جہاز آپ ان کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو ثالث تسلیم کریں گے؟ ایک غلطی۔ دوسری غلطی یہ کہ آپ ایران کو میسج دے رہے ہیں کہ صلح کی بات میں محمد سلمان کی طرف سے آپ کو آ کر کہہ رہا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ آپ نے عزت نفس کا خیال نہیں رکھا، آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ سعودی عرب کی کمزوری ہے جو انہوں نے مجھے بھیجا ہے آپ کی طرف۔ یہ تو عقل کی سطح ہے۔ اور پھر وہاں پر جا کر سعودی عرب کو اعتماد میں لیے بغیر OIC کے ہوتے ہوئے ملائیشیا کے صدر مہاتیر اور ترکی کے صدر اردوغان کے ساتھ بیٹھ کر خود فیصلہ کرتا ہے کہ ملائیشیا میں ہماری ایک اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ OIC کے ہوتے ہوئے کہ جس پہ اثر رسوخ سعودی حکومت کا ہے، آپ ایک بالکل متوازی دوسری ایک کانفرنس بلائیں گے تو سعودی عرب تو ناراض ہوگا نا۔ اب جہاز ان کا استعمال کیا اور اسی کو ناراض بھی کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب اسی جہاز سے آپ واپس آنے کے لیے اڑے تو فضا سے اس نے جہاز واپس کیا اور آپ کو اسے اتارا، اور تمہیں پتہ تھا کہ سعودی عرب اس پر ناراض ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے بالکل خیال ہی نہیں کیا۔ اب سعودی عرب بھی ناراض۔ جب سعودی عرب ناراض ہو گیا اور اس نے دھمکی دی کہ آپ نے نہیں جانا وہاں پر، ورنہ ہمارے آپ کے تعلقات کی نوعیت خراب ہو جائے گی۔ ترلے تو بڑے کیے انہوں نے لیکن وہ نہیں مانے۔ اب یہ خارجہ پالیسی کہ کوالالمپور میں کانفرنس رکھی ہوئی ہے اور ہماری کمبختی یا کشمیریوں کی کمبختی کہ اس کا ایجنڈا بھی کشمیر رکھا ہے اور ہمارے کہنے پر رکھا ہے، اور اب ہم اس میں نہیں گئے تو سعودی عرب کو بھی ناراض کیا، اور اس کے مقابلے میں ہم نے ملائیشیا اور ترکی کو بھی ناراض کر دیا، اور اس کو کامیاب خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ اور اب جب ترکی اور سعودی عرب میں لڑائی ہو گئی تو اپنے دوستوں کو آپس میں لڑا کر، یہ بھی ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے۔ حماقتوں کا مجموعہ ہے، حماقتوں کا۔ کس طرح یہ سوچتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ بتائیں کہ ملک کو کس انحطاط کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ نہ دنیا میں ہمارا کوئی دوست، دوستوں کو دشمن بنانے کی پالیسی۔ اس ملک کو ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ اور پھر ایسی حکومت کے لیے ہم نے دھاندلی کرائی، یہودی اور امریکی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہم نے دھاندلی کے ذریعے اس کو اقتدار دیا۔ بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے۔ سیدھی بات ہے، ہمیں اس ملک سے اندر، یہ ہمارا گھر ہے، ہمیں اس گھر کے تحفظ کی بھی فکر ہے، ہمیں اس گھر کے استحکام کی بھی فکر ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک ادارہ ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ملٹری کے حوالے سے ہو یا سول کے حوالے سے ہو، بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محب وطن ہیں۔ میں ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا، لیکن ہمیں بھی حب الوطن سمجھیں، صرف سمجھے نہیں، اپنے سے زیادہ سمجھے۔
لہذا ایسے تمام کام جو اسٹیٹ کے نقصان میں پڑ رہے ہیں، ملک کے نقصان میں پڑ رہے ہیں، اس پر ہماری خاموشی کا کیا معنی ہے؟ اب ایک تو حکومت تھی جو ناکام، نااہل، نالائق، ناجائز، جس نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا، اور پھر اسی کی حماقتوں کی وجہ سے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ مذاق بن گیا. ہمارا آرمی چیف مذاق بن گیا، پوری دنیا میں مذاق بن گیا. اگر ہمارے مستحکم اداروں کا بھی یہ حال ہو جائے، آپ بتائیں کہ جب قوم کا آخری سہارا وہ کمزور ہو جائے گا تو قوم کدھر جائے گی؟ اور اس طرح ان کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کی گئی. پھر ابھی عدلیہ کے حوالے سے جب مشرف کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب عدالت کا فیصلہ ہے، کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تو نہیں ہے، کسی پنچایت کا فیصلہ تو نہیں ہے. ایک جوڈیشل آرڈر ہے. اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا ہے تو پھر یہی فوج کہتی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہی فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آتا ہے تو ہماری فوج کہتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، عدلیہ کے ساتھ. یہی فیصلہ جب میاں نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب یہی فیصلہ ایک سابق جنرل کے خلاف آتا ہے تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اپنا مسئلہ بنا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے، عقلی حوالے سے فوج کا رد عمل، ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل غیر ضروری ہے. اس سے دو بڑے ادارے فوج اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئے، اور ایسی صورتحال یہ کبھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. آپ تو خود کہتے تھے کہ مشرف ریٹائر ہو گیا، جو بھی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے وہ سول بن جاتا ہے. اب وہ آل پاکستان مسلم لیگ کا صدر ہے، ایک سیاسی جماعت کا، رجسٹرڈ سیاسی جماعت کا صدر ہے. اس کو آرمی نے اپنے خلاف فیصلہ کیوں سمجھ لیا ہے؟ اب ملک میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، اگر ایک مجرم ہے تو پھر فلانا بھی ہے، تو پھر فلانا بھی ہے، تو پھر فلانا بھی ہے. اس طریقے سے یہ مباحث اب فائدہ نہیں دے رہے ہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو بھی متنازع بنائیں، ہم فوج بھی متنازع بنائیں. میں اگر آج تک خاموش رہا ہوں اسی بنیاد پر کہ میں اداروں کی باہمی لڑائی اور اداروں کو سیاسی طور پر متنازع بنانے کی روش کے خلاف، اور احتیاط کے رویے صرف ہم نے رکھنے ہیں. فضل الرحمان نے بات نہیں کرنی، احتیاط سے بات ہونی چاہیے. اداروں کو احتیاط نہیں کرنا، انہیں اپنے بیانات میں احتیاط نہیں برتنا. حالات بہت ہی سنگین جا رہے ہیں، ایک ایک کو پھونک پھونک کر آگے جانا ہوگا. ہم گھیراؤ میں ہیں. عالمی سطح پر گریٹ گیم کا نشانہ ہے، اور جب سی پیک پاکستان کے راستے سے گزرے گا
تو کل افغانستان اگر آماجگاہ تھا جنگ کا، عالمی جنگ کا، تو آج پاکستان عالمی جنگ کا آماجگاہ ہو سکتا ہے. اتنے خوفناک اور خطرناک اور نازک حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. کس طرح سے ہم رد عمل دے رہے ہیں. اگر آخر میں جا کر آپ کہتے ہیں کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، تو پہلے بھی تو ابھی کہہ سکتے تھے. تلخیاں پیدا کر کے آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ سیاستدانوں نے تو پھانسیاں بھی قبول کی ہیں، نااہلیاں بھی قبول کی ہیں. عدالت کا فیصلہ ہے. ہمارے خلاف نیب کے کیس چلتے ہیں تو نیب سچ کہتا ہے. ہمارے خلاف عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو عدالت جو ہے انصاف کرتا ہے. پھر ملک میں ہر ایک کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے نا. تو اس طریقے سے جو بالادستی کا زبردستی اور جبری اظہار ہے، یہ شاید پاکستان کے کسی شہری کو قابل قبول نہیں ہونا. دنیا میں کیا کیا ظلم ہوتے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی تفتیش، اور کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور افغانستان پر حملہ کرتے ہیں. یہاں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، انتہائی اندوہناک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نہ کوئی تفتیش، نہ آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری، اور ایک دم سے جناب بیٹھ گئے نیشنل ایکشن پلان. اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی امتیازی قانون بنا کر مذہبی لوگوں کے خلاف اس کا نام استعمال کیا گیا، مدارس کا اور مذہبی تنظیموں کا. اب ایسی صورتحال میں جب آپ بغیر کسی تحقیق کے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے پر آج بھی جوڈیشل انکوائری قائم کی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ فاٹا انضمام کے حوالے سے کل نہیں تو آج 1.5 سال کے بعد آپ ریفرنڈم کرا دیں. کم از کم اب تو وہاں کے لوگ 1.5 سال کے بعد خوش ہوں گے نا، اور فوراً تحفظ کے حق میں ووٹ دیں گے. مزہ آ جائے گا. اور مدارس کی اصلاح دن رات لگے ہوئے ہیں. مدارس کی اصلاح کا عمل ہر حکومت میں یکساں چل رہا ہے. جو پالیسی ہر حکومت میں یکساں چلتی ہو، اگر تسلسل نہ ٹوٹے، وہ بین الاقوامی ایجنڈا ہوا کرتا ہے. چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ کی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، مدرسے کے معاملے میں سلسلہ ایک برابر چلتا ہے. تو ایسی صورتحال میں مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں دینی مدارس کے، تنظیمات کے، ہر حکومت میں ہوتے رہے ہیں. لیکن آج جو انہوں نے باقاعدہ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بڑے سیکرٹیریٹ کے افتتاح کر دیا ہے، اور حکومتی بیانات کی روشنی میں، کیونکہ میرے نوٹس میں جو تنظیمات مدارس کا اب تک کا بیانیہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو اس وقت وزارت تعلیم کہہ رہی ہے. اس پر بہت بڑا اضافہ ہے. مدارس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ان کے نصاب کو کنٹرول کریں گے، ان کے نظام کو کنٹرول کریں گے، اور اس کا نام آپ اصلاح رکھتے ہیں. چنانچہ
میں آپ حضرات کی وساطت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مزید بھی اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن حکومت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دینی مدارس کے حوالے سے تمہارا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ اور میں جمعیت علماء اسلام سے کہنا چاہتا ہوں بالخصوص کہ آپ ضلعی سطح پر دینی مدارس کے اجلاس بلائیں اور حکومتی عزائم کو مسترد کر دیں۔ یہ نہیں چلے گا۔ تو اس حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں، ایک پہ ایک بحران پیدا کیا جا رہا ہے، عصری اور دینی تعلیم کے نام پر لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے، حالانکہ کوئی لڑائی نہیں۔ دینی مدارس بڑے مطمئن جا رہے ہیں، بڑے عظیم لوگ پیدا کر رہے ہیں اپنے میدان میں، ان کو بڑی فکر ہے، کہتے ہیں ہم دینی مدارس کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں۔ بابا تم قومی دھارے میں ہمیں کیا لاؤ گے؟ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہم قومی دھارے میں ہیں، آپ قومی دھارے میں نہیں ہیں۔ قوم کے اجزاء کیا ہیں، جزیات کیا ہیں؟ عام شہری، آپ کے محلے کا، آپ کے کوچے کا، آپ کی مسجد میں آنے والا، آپ کے حجرے میں آنے والا عام شہری، آپ بتائیں کہ ہمارے جو جرگے ہوتے ہیں، پنچایتیں ہوتی ہیں، وہ مولوی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نہ اس کی تلاوت کے بغیر شروع ہو سکتی ہے، نہ اس کی دعا کے بغیر ختم ہوتی ہے۔ عام آدمی کے ساتھ رہن سہن ہے ان کا۔ اگر گھروں میں لوگ علاج کے لیے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو گھروں میں لوگ دم درود کے لیے مولوی کو بھی بلاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خصوصیت نہیں ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے گریجویٹس لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار آپ کے دروازے پر قطار اندر قطار کھڑے ہیں، روزگار کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور تم فکر مند ہو میرے دینی مدارس کے فضلاء کے روزگار کے لیے؟ کبھی ایک مولوی کو دیکھا ہے جو آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو کہ مجھے روزگار دے دو؟ تو یہ چیزیں حضرت اس طریقے سے مفروضے قائم کر کے معصوم الفاظ کے ساتھ، ہمیشہ معصوم الفاظ کے ساتھ انتہائی گندے مقاصد کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اپنے ناپاک عزائم کا آغاز بھی بڑے معصوم جملوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ امریکہ نے پوری دنیا کا خون بہایا، ان کی آزادی پہ قبضہ کیا اور کہا کہ ہم تو دہشت گردی کے خلاف امن کے قیام کے لیے جا رہے ہیں۔ سو افغانستان میں آج امن ہے، عراق میں امن ہے، لیبیا میں امن ہے، یمن میں امن ہے، شام میں امن ہے۔ پوری دنیا میں انسانیت کا خون بہانا اور اس کا نام رکھتے ہیں کہ ہم امن کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے معصوم الفاظ ہیں۔ دینی مدارس اور دینی علوم کے خاتمے کا ایجنڈا جو مغرب کا ہے، اس کا نام مدارس کا اصلاح، ان کو مین سٹریم میں لانا، ان کو ملازمتوں کے مواقع مہیا کرنے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ تو ہمارے ہاں پشتوں میں کہتے ہیں گڑوں کے زہر، یہ گڑ میں زہر ملا کے کھلاتے ہیں، میٹھا کر کے کھلاتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جو ان حالات میں ہم نے دیکھنی ہے۔ ہمارا ملک ہمارا ہونا چاہیے، اس میں غیر ملک کے ایجنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ پاکستان ہے، ایک برطانوی شہری ہمارا گورنر بنتا ہے اور اس کا بیٹا وہاں پارلیمنٹ کا ممبر برطانیہ میں، باپ یہاں ہمارا گورنر۔ یہاں پر جاری وزیر اعظم کا معاون خصوصی سپریم کورٹ کا جج کہتا ہے کہ یہ کابینہ میں نہیں بیٹھ سکتا،
لیکن ٹرمپ کی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوگا اور بین الاقوامی طور پر جہاں پر بھی عمران خان جائے گا وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، اور ہے برطانوی شہری اور پاکستان میں حکومت کر رہا ہے۔ جو لوگ، ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دوہری شہریت کے حاملوں کے حوالے سے پاکستان میں اس کو ووٹ دینے کا حق، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ عرب دنیا میں، یورپ کی دنیا میں پاکستانی جو رہ رہے ہیں ان کی بود و باش وہاں کے قوانین کے تابع ہے، اور ان قوانین میں فرق ہے، کسی پر کس طرح اثرات مرتب ہوں گے، کسی پر کس طرح اثرات مرتب ہوں گے، اور پھر جن لوگوں کے مفادات وہاں سے وابستہ ہیں اور پاکستان کا مفاد ان کی مد نظر ثانوی ہے، ایک ہمدردی کی حد تک، وہاں پر پھر پاکستان کے مستقبل پر اس سے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے ملک پہ سب کچھ ہو رہا اور ہم کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نیشنل ایکشن پلان مت بناؤ، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے تم صرف طاقت کے استعمال کا جواز پیدا کر رہے ہو۔ ہمارے صوبے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اور اس قانون کا نام تھا غالباً سول اداروں کے سپورٹ کا قانون، تاکہ فوج جو ہے وہ فاٹا میں ہر جگہ جا سکے اور پاٹا میں ہر جگہ جا سکے۔ تو اب انضمام کے بعد اس کو لاگو کر دیا پورے صوبے کے اوپر۔ اب مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے صوبے کا انضمام فاٹا میں ہوا ہے یا فاٹا کا انضمام صوبے میں ہو گیا؟ تو ایسی صورتحال میں جو بھی صورتحال ہے اس وقت ہمارے ملک کی، نیشنل ایکشن پلان کی اتنی ضرورت نہیں جتنا کہ نیشنل اکنامک ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ حکومت حال ہے۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ جو قانون سازی کا ذمہ داری اس اسمبلی کو دی گئی ہے، جنرل باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس اسمبلی کو ہم اتنے حساس مسئلے پر قانون سازی کا حق نہیں دے سکتے، اور اگر ایسا قانون بنایا تو قانون بھی متنازع ہوگا اور اس قانون کے نتیجے میں جو فائدہ اٹھایا جائے گا وہ بھی متنازع ہوگا۔ سیدھا سادہ موقع ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، ایکسٹینشن کا مسئلہ ہے، فوج کا مسئلہ ہے، عدالت اور فوج کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جو آج گند ہو گئی ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ آؤ اگر جمہوریت پہ یقین رکھو تو اثر-نو الیکشن کراؤ، شفاف الیکشن کراؤ، فوج کی مداخلت کے بغیر الیکشن کراؤ، اور قوم کی جائز قیادت جو ہے وہ پاکستان کو چلائے، سنجیدہ قیادت پاکستان کو چلائے، انشاءاللہ یہ ملک بحرانوں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم بین الاقوامی دباؤ کے تحت یہاں الیکشن کرائیں، داندیا کرائیں، ان کے ایجنڈوں کو قوم پر مسلط کریں، تو پھر شاید ہم پاکستان کو بحال نہیں کر سکیں گے، اس کی معیشت کو بحال نہیں کر سکیں گے، اس کی جمہوریت کو ہم بحال نہیں کر سکیں گے، اس کے آئین کو ہم تقویت نہیں دے سکیں گے۔ آئین کو طاقتور ہونا چاہیے، اداروں کو اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے فرائض سر انجام دینے چاہیے، ایک دوسرے کے علاقے کو ڈیمیج نہ کریں، ایک دوسرے کے علاقے میں مداخلت نہ کریں۔ اس احساس کے ساتھ وہ ملک چل سکتا ہے اور طاقتور کی حیثیت سے چل سکتا ہے۔ لیکن جس طرح کھیل کھیلے جا رہے ہیں ہمارے ملک میں، غیر سنجیدہ کھیل، جس طرح ملک کو مذاق بنا دیا گیا ہے، جنگوں کا اکھاڑا بنا دیا گیا ہے، ایک ایک ادارے کو اور ادارے کی شخصیات کو متنازع بنا دیا گیا ہے، کہیں جج متنازع، کہیں جنرل متنازع، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کون سا ملک ہے؟ اس حوالے سے آج میں نے آپ کی وساطت سے اور جناب صفت خان صاحب اور ان کے دوستوں کی شمولیت کی اس تقریب کی وساطت سے مجھے موقع ملا ہے کہ میں موجودہ سیاسی صورتحال پر اپنا نظریہ اور تجزیہ پیش کر سکوں اور اسے قوم تک آپ کی
وسعتوں سے پہنچا سکوں. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے.